بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاوت ہے کہ برتن جب چھلکتا ہے تو اس سے وہی چیز باہر آتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اگر معاذ اللہ کسی دل کے اندر امت کے اکابر کا بغض ہو، ان کی گستاخی ہو، تو کسی نہ کسی ذریعے سے وہ گستاخی ظاہر ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہے اشرف لاہوری کا۔ اس شخص نے حضور سید عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کی، اور فقط آپ کی بے ادبی نہیں کی، چونکہ اس کے دل کے اندر گستاخی ہے، اس لیے اس کی گفتگو میں بڑوں کی بے ادبی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اس شخص نے بے ادبی کی۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ انداز گفتگو اختیار کیا جو ہمارے عرف کے اندر بڑوں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ تو کے الفاظ، واحد کے صیغے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس نے استعمال کی۔ آپ اس کی گفتگو کو اسی کی زبانی سماعت فرمائیں۔ تو وہ بھی دعوے دار تھا مرید ہونے کا، تو کہتا ہے یعنی جب اس نے کہا نا تو آپ نے، حالانکہ اس نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی۔ تو سامعین ذی قدر، یہ انداز کسی بڑی شخصیت کے لیے ہمارے ہاں استعمال نہیں کیا جاتا، لیکن اشرف آصف نے یہ انداز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی کے لیے اختیار کیا، اور فقط یہ نہیں کہ اس نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس قسم کے الفاظ استعمال کیے، بلکہ اس نے اس اثر کے ترجمہ کے اندر بھی بددیانتی سے کام لیا۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے جو الفاظ اس اثر میں مذکور ہیں، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، ویحک۔ اس شخص نے اس کے معنی کیا کیے، آپ خود اسی کی زبانی سنیے کہ ویحک کے معنی یہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا ویحک یا ابا جحیفہ، تو تباہ ہو جائے، تو میرا دیوانہ اور ملنگ بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو تباہ ہو جائے۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے غور کیا کہ یہ ویحاکا کے معنی کر رہا ہے تو تباہ ہو جائے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم حضرت ابو جحیفہ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں ویحاکا یا ابا جحیفہ۔ یہ شخص اس کا ترجمہ کر رہا ہے تو تباہ ہو جائے۔ حالانکہ لغات عرب کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے، القاموس المحیط کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تاج العروس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، معجم اللغت کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، مقاییس اللغہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تہذیب اللغہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، لسان العرب کے اندر بھی یہ ترجمہ موجود ہے کہ ویحن کلمۃ رحمت، یہ تباہی کے معنی کہاں سے آ گئے ہیں؟ ویحن یہ کلمہ رحمت ہے۔ ان میں سے بعض لغات نے تصریح کی ہے کہ ویل کلمۃ عذاب، جب کسی شخص کو ویلاکا کہا جاتا ہے تو اب تباہی کے معنی تو سمجھ میں آتے ہیں۔ کسی کے لیے ویحاکا کے الفاظ استعمال کیے جائیں، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عمار بن یاسر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی وہی حقا کے الفاظ استعمال کیے تھے جب آپ علیہ السلام نے حضرت عمار سے فرمایا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس وقت میرے آقا علیہ السلام نے جناب عمار بن یاسر کے لیے وہی حقا کے الفاظ استعمال کیے۔ تو بات قابل غور ہے کہ ادھر جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک باغی گروہ تمہیں شہید کر دے گا، اور اس کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام وہی حقا کے الفاظ کیوں فرمائیں گے؟ اگر اس کے معنی ہوں تباہی کے، تو مطلب تو یہ بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر کو فرما رہے ہیں کہ تو تباہ ہو جائے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کر دے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ادھر سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک باغی گروہ شہید کر رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام اس کی خبر دے رہے ہیں، اور ساتھ جناب عمار بن یاسر کو فرمائیں تو تباہ ہو جائے۔ یہ بات عقل سے بالا تر ہے۔ ویل کا جو کلمہ ہے یہ کلمہ رحمت ہے، ویل کا جو کلمہ ہے یہ کلمہ عذاب ہے۔ ویحکا یا ابا جحیفہ، ویحکا یا ابا جحیفہ، اس کے معنی یہ نہیں بنتے کہ اے ابو جحیفہ تو تباہ ہو جائے، اس کے معنی یہ بنتے ہیں اے ابو جحیفہ تیرا بھلا ہو، اے ابو جحیفہ تیرا بھلا ہو۔ لیکن اس شخص نے اس اثر کے ترجمہ کے اندر بھی بددیانتی سے کام لیا۔ بات اپنی جگہ پر ہے کہ اگر اس اثر کی سند پر گفتگو کی جائے تو یہ اثر ثابت ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر ثابت ہو بھی جائے، جب بھی مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب ابو جحیفہ جو صحابی رسول ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لیے تباہی کی دعا نہیں کی، بلکہ وہی حقا فرمایا اے ابو جحیفہ تیرا بھلا ہو، اے ابو جحیفہ تیرا بھلا ہو۔ تو اس شخص نے جہاں پر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عامیانہ الفاظ استعمال کیے، وہاں پر اس اثر کے ترجمہ میں بھی بددیانتی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کا بغضی قرار دیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اس کی گفتگو کو اسی کی زبان سے سنی۔ تو آپ نے حالانکہ اس نے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی زبان درازی نہیں کی تھی، لیکن آپ نے چیک کر لیا کہ اس کے سینے میں بغض ہے، بغض ہے ابو بکر عمر کا، ورنہ میرا پہلا نمبر کیوں بتاتا۔ تو سامعین و ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ کس انداز میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ثابت کر رہا ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ثابت کر رہا ہے۔ اور فقط یہ بات نہیں کہ اس نے حضرت ابو جحیفہ کو شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بغضی قرار دیا، بلکہ اس کے ساتھ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہتان باندھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابی رسول کو شیخین کریمین کا بغضی سمجھا۔ حضرت مولا علی نے بدگمانی کی، سوء ظن کے مرتکب ہوئے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ فقط حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی نہیں ہے، یہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم پر بھی بہتان ہے۔ ان کو بھی ایک صحابی رسول کے بارے میں بدگمانی کرنے والا قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بے ادبی ہے۔ تو بہرحال جب اس شخص پہ گرفت کی گئی اور اس پر مواخذہ کیا گیا تو اس نے جیسے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کی، تو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ وضاحتیں دیتے 1 سال سے زائد کا عرصہ گزار دیا، اور وضاحتیں دیتے دیتے مسئلہ اتنا بگاڑ دیا کہ یہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا سے بڑھتے بڑھتے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک بول چکا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے معاذ اللہ کلمہ کفر ادا کیا تھا۔ اس شخص کی بے ادبی بڑھتے بڑھتے
انبیاء تک پہنچ گئی، وضاحتیں کرتے کرتے نبیوں کی بے ادبی کر بیٹھا، لیکن اس شخص کو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے ادبی کے بعد توبہ کی توفیق نہ ملی۔ وہی معاملہ اس نے یہاں برتا ہے۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نے بے ادبی کی، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی ذات والا پر اس نے بہتان باندھا، لیکن اس کو توبہ کی توفیق نہ ہوئی۔ یہاں پر بھی اس نے وضاحت دے کر کام چلانے کی کوشش کی۔ آپ اس کی وضاحت کے الفاظ اس کی اپنی زبان سے سماعت فرمائیں۔ اسی سال کے آغاز میں یعنی فروری کے مہینہ کی ایک تقریر کے اندر حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کا ذکر کیا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا مکالمہ ہو رہا تھا افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر۔ اس تقریر کے اندر جو مکالمے میں ابو جحیفہ موجود ہیں، تو غلطی سے ابو جحیفہ جو ہے ان کا اس مکالمے کے اندر صحابی ہونا جو ہے وہ پیش نظر نہیں رکھا گیا، تو اس بنیاد پر وہ تذکرہ واحد کے لفظ کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ کیا گیا، اور ان کا یعنی صحابی ہونا یہ میرے پیش نظر نہیں تھا۔ بعد میں جب ان کے حالات مزید دیکھے تو وہ چھوٹی عمر کے صحابی ہیں۔ سامعین کرام، آپ نے سنا کہ یہ شخص یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جب اس نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس قسم کے الفاظ بولے تو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اس کے پیش نظر نہیں تھا، اس کے علم میں نہیں تھا۔ بعد میں اس نے مطالعہ کیا، اب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ تو اس کی اس گفتگو پر سب سے پہلی بات جو میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس مقام پہ اس شخص نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کو معلومات نہیں تھی۔ ممبر پہ بیٹھ کر یہ بازو لہرا لہرا کر گفتگو کرتا ہے۔ سامعین ذی قدر، ایسا شخص علماء کی نظر میں، علماء کے ہاں اگر صحیحین سے بھی حدیث بیان کرے تو اسے صحیحین سے بھی حدیث بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الباعث علی الخلاص کے اندر اس بات کی تصریح کی ہے کہ اس قسم کا شخص جسے احادیث طیبہ کی معرفت حاصل نہیں، یہ شخص حدیث پاک بیان کر رہا ہے، اثر بیان کر رہا ہے، اس کے روات کا ذکر کر رہا ہے، اور اس کو خبر ہی نہیں ہے کس راوی کی حیثیت کیا ہے، کون سا راوی صحابی ہے، کون سا راوی تابعی ہے، کس کے بارے میں کس انداز میں گفتگو کی جائے گی۔ اس شخص نے اعتراف کیا، اس شخص نے مانا کہ اس کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو جب اس شخص نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے تو علماء کی تصریح کے مطابق یہ گفتگو کرنے کا اہل نہیں ہے۔ دیگر کتب حدیث سے کوئی حدیث بیان کرے یہ تو دور کی بات ہے۔ امام عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الباعث علی الخلاص کے اندر تصریح کی ہے، ایسا آدمی صحیح بخاری اور صحیح مسلم صحیحین سے بھی حدیث پاک یہ نہیں بیان کر سکتا۔ امام عراقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وَإِن صَادَفَ الْوَاقِعَ كَانَ آثِمًا بِإِقْدَامِهِ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُ، اگر اس نے جو بات کی وہ اتفاقی طور پر ٹھیک بات ہو گئی، یہ ٹھیک بات کر کے بھی وہ گناہگار ہوگا، وہ آثم ہوگا۔ کیوں گناہگار ہوگا؟ بِإِقْدَامِهِ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُ، اس لیے کہ اس نے اس کام کا اقدام کیا ہے جس کا اس کو علم نہیں ہے۔ تو جو شخص علم نہیں رکھتا، جانتا نہیں ہے، اسے کہاں سے اس بات کی اجازت مل گئی ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر بازو لہرا لہرا کر خطابات کرے اور لوگوں کے بیچ باز کرے؟ اس کی اجازت ایسے شخص کو ہرگز نہیں ملتی۔ علماء احناف کے نزدیک اس قسم کے آدمی کے لیے جو شخص بغیر علم کے گفتگو کرے، جو شخص بغیر علم کے فتویٰ دے، علماء احناف ایسے شخص کو مفتی ماجن کا نام دیتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی آزاد شخص کے تصرفات پر پابندی کے سلسلے میں انتہائی محتاط ہیں، لیکن چند لوگوں کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر پابندی لگنی چاہیے، جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ان میں سے ایک ہے مفتی ماجن۔
مفتی ماجن الذی یفتی عن جہل، فتاوی قاضی خان کے اندر فرمایا الذی یفتی عن جہل، جو بغیر علم کے فتوے دیتا ہے، یہ مفتی ماجن ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی کو چاہیے اس پر پابندی لگا دے، اس کو بین کر دیا جائے، اس کو محجور کر دیا جائے۔ بدائع الصنائع کے اندر اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا لأن المفتی الماجن یفسد ادیان الناس، مفتی ماجن جو ہے وہ لوگوں کے دین کو، مسلمانوں کے دین کو کہ فساد کا باعث بنتا ہے، ان کے دین کو فاسد کرتا ہے، اس لیے اس پر پابندی لگنی چاہیے۔ یہ حنفی کہتا ہے اپنے آپ کو، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتوے کے مطابق اس پر پابندی لگ جانی چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن عظیم میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں بغیر علم کے گفتگو کرنے سے اور جس بات کی خبر نہ ہو اس کا پیچھا کرنے سے اللہ رب العالمین منع فرما رہا ہے۔ ہا انتم ہا اولائی حاججتم فی ما لکم بہ علم فلم تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم گفتگو کیوں کرتے ہو۔ دوسری بات اس نے کہا کہ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اس نے یہ گفتگو کی، اس وقت حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابی ہونا اس کے پیش نظر نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا۔ اس شخص کو کوئی بتائے یہ حقوق العباد ہیں، حقوق العباد کے اندر یہ جہالت، لا علمی اس سے چھوٹ نہیں ملتی۔ اگر کسی شخص نے کسی مسلمان کو بطور خطا قتل کر دیا، اس نے نشانہ کہیں اور لگایا اور جا کے کسی مسلمان کو لگ گیا، یا اس نے کسی چیز کو جانور سمجھ کے اس پر نشانہ لگایا اور در حقیقت وہ انسان تھا، وہ مسلمان تھا، تو اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ انسان ہے اور اپنی جہالت کا اظہار کرتا ہے، تو یہ جہالت کا اظہار اسے بچا نہیں سکتا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص دار حرب میں مسلمان ہو جاتا ہے اور اہل اسلام کی ان سے جنگ ہوتی ہے، محاربت ہوتی ہے، ایک مسلمان اس دار حرب میں رہنے والے مسلمان کو قتل کرتا ہے اور اس کو معلوم نہیں کہ وہ مسلمان ہے وہ مسلمان، لیکن دار حرب میں ہونے کی وجہ سے اس مسلمان مجاہد کو اس کے اسلام کی خبر نہ ہو، تو اس کا حکم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک مسلمان جو دار حرب میں موجود ہے، صحابی رسول نہیں ہے، ایک عام مومن ہے، ایک عام ایماندار ہے، لیکن مسلمان مجاہد نے اسے کافر سمجھتے ہوئے دار حرب میں جا کر اسے قتل کر دیا، تو اسلام اس کے خون کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ اسلام نے فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک ایماندار گردن آزاد کرنا پڑے گی۔ یہ شخص یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تو علم ہی نہیں تھا، مجھے تو خبر ہی نہیں تھی، یہ تو دار حرب کے اندر موجود تھا، یہ تو کفار کے اندر موجود تھا، چونکہ کفار کے اندر موجود تھا، دار حرب میں موجود تھا، مجھے خبر نہیں تھی، میں لا علم ہوں، میں جاہل ہوں، تو مجھے چھوٹ مل جانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں فرمایا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایماندار گردن آزاد کرنا پڑے گی، اس لیے کہ یہ حقوق العباد ہیں۔ یہ بات ایک عام مومن کی ہو رہی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی وفاداری کے ایسے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے اس زمین کے اوپر ان سے بڑھ کر صحابہ کو کوئی وفادار جیسے پیدا ہی نہ ہوا ہو، لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ایک عام ایماندار جو دار حرب میں مسلمان ہوتا ہے اس کے برابر بھی حق دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا یہ حق اسلام نے رکھا ہے، قرآن نے رکھا ہے، مفسرین نے تصریح کی ہے، امام قرطبی نے بھی تصریح کی ہے کہ اگر اس شخص کو، مسلمان مجاہد کو، اس کے اسلام کی خبر نہ ہو اور اس کو قتل کر دے، جب بھی فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک ایماندار گردن اس کو آزاد کرنا پڑے گی، ایک عام ایماندار کی بات ہو رہی ہے۔ اور حضرت ابو جحیفہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارداہ یہ عام مومن نہیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، عام مومنین سے کہیں بلند ہیں، برتر ہیں، بالا ہیں۔ عام ایماندار کے معاملات میں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے اس کے حقوق کی پائماری جائز نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کے بارے میں کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میرے پیش نظر نہیں تھا، اور لا علمی کی وجہ سے اسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بے ادبی کی چھوٹ مل جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے مزید کیا کہا حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اس نے بے ادبی کی، اس نے مزید جو کہا اسی کی زبانی آپ سماعت۔ اور نہ ہی صحابی سمجھتے ہوئے انہیں وہ گفتگو کی گئی، اور نہ ہی صحابی سمجھتے ہوئے انہیں وہ گفتگو کی گئی۔ تو سامعین ذی قدر، آپ نے سنا کہ صحابی سمجھتے ہوئے اس نے بے ادبی نہیں کی۔ اس کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص بے ادبی کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی، اور وہ صحابی سمجھ کر بے ادبی نہ کرے، تو کیا اس کو بے ادبی کی چھوٹ مل جائے گی، اسے اجازت مل جائے گی؟ اور اس کا خطرناک ترین جملہ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے اس نے انتہائی خطرناک جملہ بولا۔ ایک ایسا جملہ بولا کہ اس نے گستاخان صحابہ کے لیے گستاخی کا دروازہ کھول دیا۔ آپ اسی کی زبان سے سماعت فرمائیں۔ صحابی جان کے جب کوئی ان کی شان کے مطابق لفظ نہیں بولتا تو وہ شرعی طور پر اس پر بڑا مواخذہ ہے۔ سامعین ذی قدر، آپ نے سنا یہ شخص کہہ رہا ہے کہ صحابی جان کر اگر کوئی ان کے شایان شان الفاظ نہیں بولتا تو ان پر مواخذہ کیا جائے گا۔ صحابی جان کر، صحابی جانتے ہوئے، تو جو لوگ معاذ اللہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو صحابہ ہی نہیں مانتے، تو ان حضرات کے لیے تو گستاخی کا دروازہ کھل گیا ہے، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو ان حضرات کو صحابہ ہی نہیں مانتے، ہم ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں ہم تو صحابہ جان کر نہیں کرتے۔ تو اس شخص کا یہ فتویٰ، اس کی یہ گفتگو کہ مواخذہ تب ہوگا جب صحابی جان کر ان کے شایان شان الفاظ کا استعمال نہ کیا جائے، صحابی جان کر اگر اس قسم کے الفاظ استعمال کیے جائیں تو اب مواخذہ ہوگا۔ تو یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے گستاخوں کو کلین چٹ دی جا رہی ہے، ان کے لیے گستاخی کی راہیں ہموار کی جا رہی ہیں۔ تو سامعین ذی قدر، ایک جانب دعویٰ ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی وفاداری کا، اور دوسری جانب صحابہ کی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور صحابہ کی گستاخیاں کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کے گستاخوں کی راہیں بھی ہموار کی جا رہی ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ صحابی جان کر اگر کوئی ان کے خلاف شان الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ قابل مواخذہ ہے۔ تو چونکہ اصل میں یہ اپنے آپ کے لیے رستہ نکالنا چاہتا ہے کہ چونکہ میں نے صحابی جان کر یہ الفاظ نہیں بولے، لہٰذا مجھ پر جو ہے وہ مواخذہ نہیں ہو سکتا، اپنی چھوٹ نکالنے کے لیے یہ گستاخان صحابہ کو راہ دے رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو اس نے وضاحت دی، یہ وضاحت ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ اس کا یہ کہنا کہ ان الفاظ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، اس گفتگو کو حذف سمجھا جائے، آپ اسی کی زبانی سماعت فرمائیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن حضرت ابو جحیفہ کے لحاظ سے جو گفتگو ہے اسے حذف سمجھا جائے، اس کو ڈیلیٹ کیا جائے۔ ان الفاظ کو ڈیلیٹ کر دینے سے کیا توبہ ہو جائے گی؟ ان الفاظ کو حذف سمجھ لیا جائے تو کیا توبہ ہو جائے گی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جن لوگوں نے گستاخیاں کی، کرتے ہیں یا کر رہے ہیں، اگر سوشل میڈیا سے وہ اپنی ویڈیوز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تو کیا یہ ان کی توبہ شمار ہوگی؟ یہ توبہ نہیں ہے۔ صحابی یہ رسول کی گستاخی کی ہے تو توبہ کرنا پڑے گی، اور فقط حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی نہیں کی، حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ذات والا پر بھی جس نے بدترین بہتان باندھا ہے کہ انہوں نے ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ پر بدگمانی کی ہے، سوء ظن رکھا ہے، ایک صحابی رسول کو بغضی سمجھا ہے، یہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کی بھی گستاخی ہے۔ تو جس طرح حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی پر
तौबा इस शख्स पर लाजिम है। ऐसे ही हज़रत सैयदना मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बेअदबी और गुस्ताखी की वजह से इस पर तौबा लाजिम है, और सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जो बेअदबी और गुस्ताखी इसने की है उसकी वजह से भी तौबा लाजिम है। अंबिया किराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसने जो बेअदबियाँ की हैं, हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब माज़अल्लाह कलमे कुफ्र की निस्बत की है, इन सारी बातों से इस पर तौबा लाजिम है। लेकिन हमें अंदाज़ा है कि तौबा की इसे तौफीक नहीं मिलेगी। फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फ़िस सुदूर। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि वो करीम इस किस्म के गुस्ताख अफराद से उम्मत मुस्लिमा को नजात अता फरमाए। रब करीम हमें सहाबाए किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन का भी बाअदब बनाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अहले बैत किराम खानवादे रसूल का अल्लाह करीम हमें बाअदब बनाए, बाअदब रखे, बाअदब मारे और अदब वालों में हमारा हश्र फरमाए। आमीन बिहुर्मतिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। Truth TV